آپ سب پر سلامتی ہو۔ افسر سلیم افسر کا لکھا ہوا ہے، دل میرا حسرتوں کی ہے دنیا لیے ہوئے، آنکھوں میں سیل اشک ہے ٹھہرا ہوا تمام، اونچی عمارتیں ہیں مگر پستہ قد ہیں لوگ، یہ تیرا شہر میرا ہے دیکھا ہوا تمام، تیور کچھ اب کے اور ہیں فصلے بہار کے، غنچہ کوئی کھلا بھی تو بکھرا ہوا تمام، اب یہ چمن بھی دوستو کچھ غیر سا لگے، ہر چند اپنے خون سے سینچا ہوا تمام۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک میراثی ساری عمر لوگوں کی خدمت کرتے کرتے مر گیا۔ لواحقین میں ایک بیوہ، ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑے۔ غربت کی ماری بیوہ بیچاری نے محنت مشقت کر کے بیٹے اور بیٹی کو پروان چڑھایا۔ بیٹے نے کمانا شروع کیا تو بڑھیا کو اس کی شادی کا ارمان ہوا۔ وہ روز اس کی شادی کا قصہ چھیڑ دیتی۔ ایک دن بیٹا تنگ آ کر بولا، بیبے تو خامخائی گھر وچ چوتھا جی لے آن دی تیاری کر دی ہیں، اساں سدا 3 بندے ہی رہنا ہے۔ بیبے آگے سے بولتی ہے، ماں صدقے تیری بیوی آوے گی تے اسے گھر وچ 4 بندے ہو جاواں گے۔ بیٹا کہنے لگا، بیبے اونی دیر نو بہن دی شادی ہو جاوے گی، اسی پھر 3 دے 3۔ بیبے خوش فہم تھی، کہنے لگی، پتر پھر تیرے گھر پتر ہو جائے گا، اسی پھر 4 ہو جاواں گے۔ بیٹا کنوتی تھا، کہنے لگا، بیبے اس ویلے تک تو مر جانا ہے، اسی پھر 3 دے 3۔ اسی طریقے سے پچھلے کچھ دنوں سے جب میں نے اپنے ولاگز میں یہ باتیں کرنا شروع کی کہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو کسی طرف سے جواب آتا تھا کہ میاں صاحب کے لیے ابھی گراؤنڈ نہیں بنی، اس لیے الیکشن نہیں ہوں گے۔ میں کہتا تھا کہ ان کے لیے اتنا ہی بن سکتی تھی، تو جواب آتا تھا کہ ابھی استحکام پاکستان پارٹی حق میں نہیں ہے تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو میں جواباً کہتا تھا کہ وہ 2 سال بعد بھی حق میں نہیں ہوگی۔ تو مجھے سارے کے سارے یہ باور کروانے میں تھے کہ بھائی صاحب جب الیکشن فائنل ہو جائیں تب بتانا۔ تو ان سب کو آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بتا دیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو 8 فروری 2024 کو ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دیا ہے۔ اسی ضمن میں نے ایک خبر دی تھی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشن ہوں گے۔ تو میرے لیے باعث تکریم یہ بات ہے یا باعث فخر یہ بات ہے کہ ایک آدھ دن نہیں اوپر ہوا ہے، 8 فروری کو مختص کر دیا گیا۔ ملک میں 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس میں صدر مملکت کی جانب سے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات سے متعلق دستاویز پہ دستخط کے بعد سپریم کورٹ نے یہ کیس نمٹا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ صدر اور الیکشن کمیشن کی اعلان کردہ تاریخ پر بلا تعطل انتخابات ہوں گے۔ عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور 8 فروری کو انتخابات کرانے پر کسی فریق کو اعتراض نہیں ہے، لہٰذا وفاقی حکومت 8 فروری 2024 کو انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا اعلان کرے۔ انتخابات کا معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو چکا ہے، عوام کو منتخب نمائندوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ امید کرتے ہیں کہ ہر ادارہ پختگی اور سمجھ کے ساتھ چلے گا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ غیر آئینی طور پر اسمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ حیران کن طور پر صدر کے پاس اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں تھا، لیکن انہوں نے کی، جبکہ صدر کے پاس تاریخ دینے کا جو اختیار تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا۔ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں گے۔ کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس پر ایکشن ہوگا۔ اگر کسی میڈیا ہاؤس نے الیکشن سے متعلق ابہام پیدا کیا تو الیکشن کمیشن پیمرا کو شکایت کرے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میڈیا والے مائک پکڑ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتخابات کے انعقاد میں شبہ ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں شک ہے تو رہے، لیکن عوام پر اثر انداز نہ ہو۔ میڈیا والے یہ بتائیں کہ جھوٹ بولنا ان کا حق تو نہیں ہے۔ میڈیا کی آزادی آئین میں دی گئی ہے، ہم میڈیا کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبہات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا، ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو لگتا ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ بیوی نیٹ ورک کتنا تیز ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو بتائیں گے، وہ اپنی سہیلی کو بتائے گی،
وہ آگے سے اپنی بہن کو بتائے گی, وہ آگے سے اپنی اماں کو بتائے گی, اور اماں بچوں کے ابا جی کو کہے گی کہ حاجی صاحب فلاں بندہ کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو یہ بات میڈیا سے زیادہ پھیلے گی. یہ ازرہ تفنن بیان کر رہا ہوں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو ایک واضح بات کی گئی ہے, یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک تو مجھ سے بھی سوال کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو کون سا منظرنامہ دکھائی دیتا ہے کہ جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس نفسا نفسی کے ماحول میں مزید نفسا نفسی کو دوام بخشا ہے کہ الیکشن کا منظرنامہ نظر نہیں آتا, تو اس لیے وہ تمام زبانیں بند کر دی گئیں. دوسری طرف چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے ایک ملاقات میں ایک سیاستدان سے ملاقات کا دلچسپ احوال بتایا, اور یہ ہمارے نمائندے 92 کے فہیم اختر وہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک سیاستدان ان سے ملنے آئے تو ان سے پوچھا کہ انتخابات ہوں گے, تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ میں نے جواب دیا ہوں گے. سیاستدان نے پوچھا کہ بلے کا نشان بھی ہوگا, تو میں نے جواب دیا کہ وہ بھی ہوگا. تو سیاستدان نے کہا کہ پھر الیکشن نہ ہونے کا کیا کوئی راستہ ہے؟ تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن نہ ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ مارشل لا لگ جائے. پھر وہ سیاستدان وہاں سے چلا گیا, اور یہی باتیں اس نے جا کر ایک یوٹیوبر کو بتا دی, اور یوٹیوبر نے ویلاگ میں کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر مارشل لا لگنے کی بات کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا یہ لوگ اب بھی الیکشن نہ کرانے کی باتیں کریں گے, مگر اب کی بار الیکشن ہوگا اور اس کی تاریخ فائنل ہو چکی ہے. اب الیکشن کے معاملے پہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, تو ان کے الحاق کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں, انہوں نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ ابھی تک, لفظ ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد کے بارے میں پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لفظ شامل کیا ابھی, یعنی اس بارے میں قابل غور ہے یہ تجویز کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتحاد کرے گی یا نہیں کرے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بقا بھی اسی میں دکھائی دیتی ہے. اور جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بقا دکھائی دیتی ہے, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ایک جواز ہوگا کہ ایسے ہمارا راستہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اس ضمن میں وہ کارکنان کے در جائیں گے جن کارکنان کو ہمیشہ سے یہ بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ برسر اقتدار اگر آتی ہے تو جعلی اکاؤنٹس بنانے کے لیے آتی ہے, یہ برسر اقتدار آتی ہے تو سندھ کو نچوڑنے کے لیے آتی ہے, یہ برسر اقتدار آتی ہے تو اس کے دیگر مقاصد ہوتے ہیں, ملکی مقاصد نہیں ہوتے. تو اس ضمن میں کیا پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور ووٹر اسی طریقے سے رام ہو جائے گا جس طریقے سے لوگ پریس کانفرنس کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں یا کسی دوسری پارٹی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, اور جو یہ کہتے تھے کہ آخری سانس تک پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے, انہوں نے آخری سانس تو کیا, بہت سی سانسیں بچا کے کسی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. تو اس زمن میں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کس حد تک اس بات پہ اگری ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی سے اتحاد ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ ان کے لیے ایک سیف زون ہو. دیکھیے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.